اگر ایمان کی حفاظت کی فکر نہ ہو تو بہت بڑا خطرہ ہے اس شخص کے لیے، وہ کبھی بھی کسی فتنے کا شکار ہو جا سکتا ہے۔ جس کو اپنے ایمان ہی کی فکر نہیں، وہ کبھی بھی مبتلا ہو جا سکتا ہے آزمائش میں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ماشاءاللہ عالمی اعتبار سے ایک بڑے بافیض بزرگ ہیں۔ انہوں نے جب سب سے پہلے رشیا کا سفر کیا تھا، اور رشیا اسی زمانے میں آزاد ہوا تھا، اور وہ اس کے پورے علاقوں کا دورہ کر کے آئے تھے، بہت تفصیل سے انہوں نے اس دورے کو لکھا بھی ہے۔ اس میں ایک اہم بات جو قابل عبرت ہے اور سبق آموز ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ تشریف لے گئے، مرد حضرات تو وہ پیاسے ہی تھے، کیونکہ 70 برس کے بعد آزاد ہوئے تھے اور اسلام کی طرف کھلے عام آ گئے تھے، تو کوئی بھی بزرگ شخصیت نظر آتی تو ذوق و شوق سے جاتے اور بڑی محبتوں سے ملتے۔ تو وہاں ان کو مسجد میں کسی نے اطلاع دی کہ قریب میں ایک مکان ہے، اس میں ایک بہت بوڑھی خاتون ہے، یہ خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں اور آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، ضعیف خاتون ہے۔ انہوں نے معلوم کیا، لوگوں نے بتایا کہ بہت بوڑھی ہیں، جا آ نہیں سکتی ہیں کہیں، اپنی جگہ بیٹھی رہتی ہیں تخت پہ، اور وہ بھی دین دار ہیں، دین پسند ہیں، بس یہ ہے کہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو حضرت گئے کچھ لوگوں کے ساتھ گھر میں، وہ ایک تخت پہ بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت ایک تخت پہ بیٹھے، اور وہ بوڑھی عورت سر پہ پلو اوڑھ کر کے، نہایت ضعیف خاتون، 100 برس کے قریب۔ تو ان سے کچھ گفتگو ہوئی، کچھ حالات سنے جو بیتی تھی۔ پہلے اسلام دیکھا تھا اس عورت نے، پھر کمیونزم دیکھا تھا، پھر اسلام دیکھا۔ تو ان سے بہت سی باتیں، تجربے، جو حالات پیش آئے، جو ان پہ گزرے بیتے، پوچھا۔ اخیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو بہت حالات سے گزرے، بہت مجاہدات کی ہوئی ایک خاتون ہے، میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا، ایک ٹھنڈی آہ کھینچ کر اس خاتون نے مجھے یہ دعا دی، اللہ سب کا ایمان سلامت رکھے۔ یہ دعا تھی جو 72 برس کے کمیونزم کے مظالم کے نیچے زندگی بیتنے والی ایک خاتون کے دل سے نکل رہی تھی۔ جب اسلام پر پابندی تھی، قرآن پر پابندی تھی، اللہ کا نام لینے پر پابندی تھی، عربی زبان پر پابندی تھی، اذان پر پابندی تھی، نماز پر پابندی تھی، پون صدی اس حالت میں گزری تھی۔ کیا قدر و قیمت ہوگی اس کے دل میں ایمان کی؟ اس کی دعا سے سمجھ میں آ گیا کہ ایک بڑے عالم بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک پیر ہیں، ایک مرشد و رہنما ہیں، اور دعا کیا دے رہی ہیں؟ اللہ ایمان سلامت رکھے۔ پتہ چلا کہ کسی مرتبے پر پہنچ جائے آدمی، ایمان کی سلامتی اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ایمان کی سلامتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سامنے کچھ ان کے مریدوں نے ان کی خصوصیات بیان کی کہ حضرت آپ سے یہ فائدہ ہو رہا، یہ فائدہ ہو رہا، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، اور ایسا ہوا، اور جو بھی انہوں نے سنایا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لاکھوں انسانوں میں اسلامی اور ایمانی انقلاب برپا کرنے میں ان کی شخصیت مؤثر ہے، یہ تاریخی شہادتوں سے ثابت ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے تعریف کی تھی کچھ غلط نہیں کی تھی، لیکن سن کر انہوں نے کچھ بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک فکر اور غم اور رنج کا اظہار کیا، اور یوں کہا کہ بابا کوئی بھروسہ نہیں ہے ان باتوں کا، میں اس سے خوش بھی نہیں ہوں، نہ میں تمہارے کہنے سے کوئی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہوں، مجھے بس ایک فکر ہے کہ ایمان سلامتی کے ساتھ قبر کے گڑھے تک لے جاؤں، بس ایک ہی فکر ہے مجھے،
اگر وہ ایک کام کر لیا تو ہر تعریف کا مستحق ہوں، اور اگر وہ نہیں ہو سکا تو پھر کوئی تعریف کا میں حقدار نہیں۔ ایمان سلامتی سے قبر تک لے جانا، آخری سانس کلمہ توحید اور عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت پر ہونا، صحت ایمان پر موت ہونا، یہ ہماری وہ ضرورت ہے میرے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، کہ اس سے بڑی پوری زندگی میں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی ضرورت کی فکر اتنی ہی کم ہے جتنی کسی حقیر سے حقیر چیز کی بھی ہم کو فکر ہے۔ جتنی فکر ہے معمولی سی چیز کی فکر، معمولی سی خواہش پوری ہونے کی جتنی فکر ہے، ان قربانیوں کے ساتھ ملتا جن قربانیوں کے ساتھ صحابہ کرام کو ملا تھا، یا آج بھی کسی خدا کے بندے کو ملتا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ کتنی حفاظت کرنے کی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ سب کچھ دے کے ایمان ملتا تھا، ہم کو تو کچھ بھی دینا نہیں پڑا، ایمان مل گیا۔